سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ جنات اور جادو صرف یہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، صرف یہ انسانوں کے اوپر ان کا اثر نہیں ہوتا، ان کا اثر مرد، عورت، عمارت، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے اس کے اوپر ان کا اثر پڑ سکتا ہے، جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جادو کی اپنی ایک تاثیر ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ اب ایک ویڈیو جو میں نے شروع میں بھی آپ کو دکھائی ہے اور یہ درمیان میں بھی آپ کو ویڈیو کے اندر اس کے لنک اپنا اس کے کلپ چلتے رہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ اب جادور کے اوپر جادو کرانا کتنی بڑی سنگ دلی ہے، کتنی بڑی بے رحمی کی بات ہے۔ انسان کے ساتھ تو آپ کو لالچ بھی ہو سکتی ہے، بغض بھی ہو سکتا ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان بے زبان جانوروں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی بھی اگر جادو کرتا ہے اس سے پوچھیں کہ اس جانور نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ وہ ہے بیچارہ بے زبان، پھر بھی آپ اس کو جادو کے ذریعے تکلیف دیں، جنات کے ذریعے تکلیف دیں، تو یقین جانیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان اتنی درندگی میں بھی چلا جائے گا۔ انسان اس قسم کے چند ٹکوں کے خاطر، جادوگر کے حال دیکھیں، چند ٹکوں کی خاطر جانوروں کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ یاد وہ آدمی جس نے جادو کروایا ہے اس نے کس قسم کی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، کس قسم کی بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یقین جانیے انسانیت شرما جاتی ہے۔ اس طرح کے انسانوں کے خول کے اندر درندے پھرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایسی ایک ثبوت کے طور پہ ایک چیز دکھائی، ایسے ہزاروں کیسز اس سے مختلف قسم کے عجیب قسم کے۔ یقین جانیے دل دہل جاتا ہے، کہ دل ڈر جاتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، آسمان کیوں نہیں گر جاتا۔ اس قسم کے جادو اور اس قسم کے اعمال، اس قسم کے غلاظت بھری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یقین جانے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ جادو جو ہے جانوروں کے اوپر کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر میں آپ کو اس کا یہ بتا دوں کہ یہ جانور کے اوپر جادو کرتے کیسے ہیں تو یہ آپ کا مزید عقل خراب ہو جائے گا، مزید آپ حیران ہو جائیں گے کیسے کرتے ہیں، کتنی اذیت کے اندر یہ جادو کرتے ہیں۔ ایک چوہا ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور پنجابی میں اس کو جایا بھی بولتے ہیں، اس کے اوپر کانٹے سے ہوتے ہیں اور یہ اس کو پکڑ کر گرم پانی کے اندر ڈال کے اس کے اوپر پانی ابلتا رہتا ہے اور یہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں، پتیلے کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر وہ سڑتا رہتا ہے۔ اب جس جانور کے اوپر کرنا ہوتا ہے تو اس جائے کو پھر جلایا جاتا ہے، جلا کے پھر اس کی خاک کو وہاں پھینکوایا جاتا ہے۔ جانوروں کے اوپر بھی اثر پڑتے رہتے ہیں۔ جب جانور کے اوپر طویل جادو کا اثر ہو جائے، یقین جانیے بعض دفعہ تو وہ آپ اس کے اوپر تکبیر بھی نہیں پڑھ سکتے، اس قسم کا وہ عجلت کے اندر وہ مر جاتا ہے، یا ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو یہ جادو ویسے ایک ہوتی ہے جانوروں کے اوپر نظر بد لگ جانا، جس کے جانور اچھے ہوتے ہیں فارم کے اوپر وغیرہ، تو ان کے اوپر جانور جو ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، دودھ اچھا دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ نظر بد کا لگ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جادو کروا دینا یہ بہت بھیانک، بہت برا اور بہت غلیظ گندا قسم کا اثر ہے۔ اس کا ناقابل تلافی جرم ہے، سمجھیں۔ تو ایک جادو جس انداز سے کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی سب سے غلیظ، مکروہ اور گندا ہے۔ پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس سے غلیظ، گندا اور مکروہ ہے۔ اگر اس طرح کا آپ کا کوئی جانور کا کیس ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے میں ایک عمل بتانے چلا ہوں۔ یہ عمل بہت پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جادو جنات کا اثر جانوروں سے چلا جائے گا۔
تو بندوں کے اوپر کس طرح کے اب اس سے عمل بتانے سے پہلے میں یہاں یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ دیکھیں جانور کے اوپر اگر اس طرح کا اثر ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو لائیو ثبوت دکھا دیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ انسانوں کے اوپر کس قسم کا اثر ڈالتے ہوں گے، کس قسم کا غلیظ اثر ہوتا ہوگا جس کے اوپر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر جنات جادو کا کوئی مسئلہ ہے جانوروں کے اوپر تو آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب اور کامران کریں گے۔ اس عمل کے ذریعے میں آپ کو عمل بتانے چلا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں شروع میں بسم اللہ اس انداز میں پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آیت الکرسی کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، چاروں کل کو آپ نے 49 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ پانی کے اوپر دم کریں، اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، پانی پلائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کے چھینٹے لگائیں، زیادہ سے زیادہ یہ پانی پلائیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کریں، انشاءاللہ 7 دن میں، پہلے دن سے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، 7 دن میں اس کے تمام قسم کے اثرات، تمام قسم کے جزیات، تمام قسم کے جادو کے جتنے بھی غلیظ مکروہ اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ باقی جانوروں کے گرد حصار کیسے لگائی جائے اس کا بھی میں آپ کو بعد کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ انسانوں کے اوپر حصاروں کے، انسانوں کو بچانے کے ہمارے مختلف اعمال آ رہے ہیں، مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی ایسا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تجربہ اپنا شیئر کریں، کومنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیں یا کومنٹ باکس کے اندر لکھ دیں، ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی سوچ و بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے، جہاں تک ممکن ہوگا آپ کو اس کی گائیڈنس بھی دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔